بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حدیث نمبر 5 کا مطالعہ انشاءاللہ ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یومن، نہیں مومن ہو سکتا، احدکم، تم میں سے کوئی ایک اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی، یہاں تک یکون ہو جائے ہواہ، اس کی خواہشات، تابعاً، مطابق، پیروی کرنے والی، لما، جو کچھ، جیتو، لایا ہوں، بھی، اس کے مطابق۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ کا موضوع ہے اتباع رسول، ایمان کامل کی دلیل۔ بچوں، انسان کی فطرت میں نیکی اور بدی دونوں کا شعور رکھا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کے اندر خدا نے صرف نیکیوں کو ڈال دیا، کیونکہ اگر صرف نیکیوں کو ڈال دیا جاتا تو وہ فرشتے کی طرح ہو جاتا، اور اگر صرف اور صرف بدیوں کو ڈال دیا جاتا، برائیوں کو ڈال دیا جاتا، تو وہ تو شیطان کی صفت کا ہو جاتا۔ لیکن خالق نے انسان کو انسان بنایا، اس کے اندر دونوں چیزوں کو ڈال دیا۔ اب یہ اس کے اوپر ہے اور راستہ بھی دکھا دیا۔ سورہ دہر میں اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیے، اب اس کے اوپر ہے اما شاکر اما کفورا، یہ شکر گزار بنتا ہے یا یہ انکار کرنے والوں میں سے بن جاتا ہے۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ ارادہ اور اختیار کے باوجود برائی یا گناہ کے کاموں سے اجتناب کرے، رک جائے، اور اپنے جذبات اور احساسات اور اپنی سوچ بچار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق ڈالے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو گویا وہ ایمان کی لذت سے ناواقف ہے۔ ایمان کیا ہے؟ سر تسلیم خم کرنا نا، خدا کی بارگاہ میں جھک جانا، اور خدا تک، دیکھیں خدا ہے ہر جگہ، لیکن کیا آپ نعوذ باللہ خدا کو سامنے بٹھا کے اس سے گفتگو کر سکتے ہیں؟ نہیں، دلی گفتگو ہے، آنکھوں سے آپ اسے بظاہراً نہیں دیکھ سکتے، یعنی سامنے بیٹھی والی چیز نہیں ہے وہ، کیونکہ وہ بیٹھ جائے یا سامنے نظر آئے تو خدا خدا نہیں رہتا، وہ تو کسی قید میں آ نہیں سکتا، کسی چیز میں سما نہیں سکتا، کسی حواس میں وہ آ نہیں سکتا، لہٰذا اس کو مظہر کے ذریعے اور اس کو ایمان کے ذریعے سے انسان خدا کو محسوس کرتا ہے کہ وہ ہے۔ اب خالق چاہتا ہے کہ بندہ میرے تک آئے، اب بندہ وہاں تک کیسے جائے؟ تو خالق نے درمیان میں ایک وسیلہ بنا دیا۔ جیسے اس کی بہت سادہ سی مثال ہے، آپ چاہتے ہیں کہ کنویں سے پانی پئیں، ٹھیک ہے، اب آپ کنویں کے اندر اتر کے تھوڑا سا پانی پئیں پھر اوپر آئیں، کتنی دیر لگے گی، کتنی مشقت ہوگی؟ تو خالق نے کنواں اپنی جگہ پہ رہے، بندہ اوپر رہے، درمیان میں ڈول اور رسی ایک وسیلہ بنا دیا۔ وہ ڈول اور رسی ایسا ہے کہ جس کا ایک ہاتھ بندے کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اس کا پانی تک جاتا ہے۔ اسی طرح خالق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ایسا بنا دیا، وہ بشر ہے مگر ایسا بشر ہے کہ جس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق انسانوں کے ساتھ بھی ہے اور الوہیت کے ساتھ بھی ہے، یعنی خدائے وحدت کی ذات کے ساتھ بھی ہے۔ اسی لیے تو خدا نے فرمایا اسے میں نے اپنے نور سے پیدا کیا، یعنی اس کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق خدا کے ساتھ بھی ہے اور بندے کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ اگر وہ بشر نہ ہوتے، وہ صرف نور ہوتے تو کیا ہوتا کہ ہم ان کی بات کو سمجھ نہیں سکتے، لہٰذا خدا نے ان کو اس پیکر میں ڈال کے بھیجا کہ جن کی ہدایت کرنا ضروری تھا۔ ایک جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے کہ اے بندہ خدا، اگر تم چاہتے ہو کہ تم میری پیروی کرو
تو تمہیں اتباع اس کی کرنی پڑے گی جس کو میں بھیج رہا ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ انسان غور کرے تو ہمیں خدا کے متعلق بتانے والی ذات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے، ورنہ ہمیں پتہ نہ ہوتا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو ہمیں کیا پتہ ہونا تھا وہ خدا کیسا، یہ جنت ہے، جہنم ہوگی، یہ سارا۔ حتیٰ کہ قرآن مجید کیا واقعی خدا کا کلام ہے، تو یہ سب کچھ بتانے والی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کے فوراً کہہ دیتے کہ جی بس میں رسول ہوں، تو شاید کوئی مانتا ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک، نبی تھے پہلے سے مگر 40 سال تک حکم یہی رہا کہ اے نبی آپ نبی ہیں، کوئی شک نہیں، مگر آپ نے اپنی نبوت کا اظہار نہیں کرنا۔ سب سے پہلے 40 سال ان لوگوں کے درمیان رہ کے انہیں منوائیں کہ میں صادق ہوں اور میں امین ہوں۔ جب ساری کی ساری دنیا، وہاں کے لوگ اس چیز کو ماننے پہ قادر ہو گئے، ان کا یقین کامل ہو گیا کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ صادق ہے، یہ امین ہے، تب کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ اب دیکھا جائے ایمان کیا ہے؟ اتباع رسول، جو رسول دے دیں اسے لے لو، جسے رسول روکیں اس سے رک جاؤ۔ خالق اکبر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔